السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، جو گزرتے دن آگے جا رہے ہیں، جیسے جیسے یہ کیس اپنے آخری مرحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی ذہنی حالتیں خراب ہو چکی ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس سے وہ اپنی چوری کو خود ہی ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح سے رویہ ہے جیسے کہ کسی کے دل میں چور ہوتا ہے یا کسی کی کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جاتی ہے جس کی اس کو امید ہی نہیں ہوتی، اور پھر وہ بوکھلا کے ہڑبڑا کے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے اے ڈی ملک کے بارے میں کہا تھا کہ اے ڈی ملک نے بشریٰ شکیل کو اپنی طرف سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، جو بشریٰ شکیل کی ذاتی زندگی میں گھس کر ان کے کسی تھانے سے جا کر، تھانہ شفیق آباد سے جا کر، یا پتہ نہیں وہ تھانہ اسلام پورہ تھانے سے جا کر کوئی ایف آئی آر کلیکٹ کی ہے، اور اس کو وہ لے کر آئے ہیں میڈیا پر، اور وہ ایف آئی آر ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس مزید ایسی ایف آئی آر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کہ 1 بائی 1 میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب آپ اس عورت سے کمنٹ باکس میں جا کے سوال جواب شروع کریں۔ تو میں نے اے ڈی ملک صاحب کو بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں، ہم کسی کی ذاتی زندگی میں گھسنا نہیں چاہتے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بشریٰ شکیل کے اوپر کتنے کیس ہیں یا بشریٰ شکیل نے آگے سے کسی کے اوپر کتنے کیس کر رکھے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک شادی کی ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، ان کی بیٹی بھاگ کر شادی ہوئی ہے، یا ان کی بیٹی نے کوئی بھاگ کر نکاح کیا ہے، یا ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ہمیں ان باتوں سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، نہ ہی آپ کو ہونا چاہیے۔ بشریٰ شکیل نے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ بشریٰ شکیل کا بعض اوقات انداز بہت زیادہ بولڈ ہو جاتا ہے۔ میں بشریٰ شکیل کو بھی اپنی اس ویڈیو کے تھرو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ صرف کیس کے اوپر بات کریں، اگر آپ کو باہر کوئی مل جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے ایک دم سے اس کے اوپر چڑھائی نہ کر دیں۔ جتنی بھی رپورٹنگ کریں وہ اس طرح سے کریں کہ جو میڈیا پر آپ بات کریں، کیمرے پر آپ بات کریں، جو عوام بھی دیکھے اور سب کے علم میں ہو۔ باہر جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آپ کو بالکل اس چیز سے ہٹ کر ایک دوسرے کا سامنا کرنا چاہیے کہ آپ کسی کیس پر لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں۔ جو وکیل ہوتے ہیں، وکیل کا کیا شعبہ ہوتا ہے؟ وکیل نے وکالت کرنی ہوتی ہے۔ وکیل نے وکالت کس طرح سے کرنی ہوتی ہے؟ اگر میں نے کوئی کیس کیا ہے تو ظاہری بات ہے میں اس کے لیے کسی نہ کسی وکیل کو ہائر کروں گی۔ میں جس بھی وکیل کو ہائر کروں گی، میرا وکیل میری حمایت میں دلائل دے گا۔ میری جو مخالف پارٹی ہوگی وہ اپنے لیے وکیل ہائر کریں گے، ان کا جو وکیل ہوگا وہ ان کی حمایت میں جو ہے دلائل دے گا۔ اب دونوں وکیل جب ہیں کمرہ عدالت میں اپنی بحث اور دلائل کے بعد جب عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا باہر نکل کر وہ ایک دوسرے کے منہ پہ چپیڑیں مارنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو پکڑ کے گریبان پکڑنا شروع کر دیں کہ جی بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے اندر، بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیس کے اوپر بات کر رہے تھے، اندر انہوں نے جو بھی بات کی وہ کیس کے اوپر بات کی، باہر آ کے وہ اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی لائن پر چلے گئے ہیں۔ یہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ رپورٹ کر رہے ہیں کیس کو، آپ لوگ جسٹ کیس کو رپورٹ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں گھس جائیں، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرنے لگیں۔ کسی کی بھی زندگی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کی رائے نہ سنیں۔ وہ کسی چیز کے اوپر اگر کوئی رائے دے رہا ہے تو ہم وہ رائے جو ہے ریجیکٹ کر دیں کہ جی بشریٰ شکیل کی رائے تو نہیں سنی جائے گی، کیونکہ بشریٰ شکیل کی اپنی بچی کی 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، وہ بشریٰ شکیل کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے۔ بشریٰ شکیل اس کی والدہ ہیں، انہوں نے کی ہے، ہو سکتا ہے اپنی بچی کی 2 سال کی عمر میں بھی شادی کر دیتی۔ ہم یا اے ڈی ملک کوئی بھی اس چیز پہ آبجیکشن کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو میں رات کو بات کر چکی ہوں، کافی میں نے اس پہ طویل ویڈیو کی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں زنیرہ ماہم کے بارے میں۔ زنیرہ ماہم نے ایک ویڈیو کی ہے جس میں زنیرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے یہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب فیک ہیں، کیونکہ جتنا کچھ کیس کے بارے میں جانتی ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ میں اس وجہ سے سب سے زیادہ جانتی ہوں کہ میں ایک تو مخفیہ بچی جس کو وہ پری کہتی ہیں، میں پری سے ملی ہوں، سب سے پہلے پری سے ملنے والی میں ہی ہوں۔ جی ہم جانتے ہیں، جامع شیریں والا انٹرویو آپ ہی نے کیا تھا اور اس کے اوپر آپ کی ماشاءاللہ سے کتنی عزت افزائی ہوئی تھی، اس کو کون بھول سکتا ہے۔ پری سے میں ملی ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ اس سے ظہیر سے میں ملی ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ بہتر جانتی ہوں۔ شبیر سے میں ملی ہوں اس لیے میں بہتر جانتی ہوں۔ نور بی بی سے میں ملی ہوں اس لیے میں بہتر جانتی ہوں۔ دونوں پارٹیوں سے میری مکمل ڈیل رہی ہے۔
یعنی کہ مہدی کاظمی سے بھی میرے ایک وقت میں پراپر رابطے رہے ہیں. میں نے دونوں طرف کی پارٹیوں کو دیکھا ہے. دونوں طرف کے موقف کو دیکھ کے میں جو رپورٹنگ کر رہی ہوں وہ سب سے بیسٹ اور سب سے جو ہے اوکے کر رہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی یوٹیوبر کچھ بھی نہیں جانتا. یہ سب بکواس ہیں, یہ سب پاگل ہیں, ان کو پتہ آتا کچھ ہے نہیں. جو ان کا دل کر رہا ہے بس یہ بولتے جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ پری بالکل جائز ہے, اور پری جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھاگ کے اس نے شادی کی ہے, اور اس بات کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو زنیرہ, بے شک آپ پری سے ملی ہیں, بے شک آپ ظہیر سے ملی ہیں, بے شک مہدی کاظمی سے آپ کے رابطے رہے ہیں, بے شک شبیر سے, نور بی بی سے, ان سب سے بھی آپ ملی ہیں. آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, پریکٹیکلی جو کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مشاہدہ کرنے والا ریسرچر جو ہوتا ہے اس کی رائے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. آپ پریکٹیکلی ایک چیز کو دیکھ رہی تھی, ہم اس کا مشاہدہ کر رہے تھے, ہم اس کا تجزیہ کر رہے تھے, اور ہم کیونکہ ہم والدین ہیں تو ہم آپ سے زیادہ بہتر رائے رکھتے ہیں, اور ہم جھوٹے نہیں ہیں. ہم صرف اتنی بات کو رپورٹ کرتے ہیں جتنی باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے. جن باتوں کو ہمیں علم نہیں ہوتا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان پر ایک کیا کہتے ہیں مستند طریقے سے بات نہ کریں کہ جی یہ بات ہو چکی ہے, یہ بات ایسے ہی ہے. آپ اسی طرح سے بات کرتی ہیں جیسے آپ شیلٹر ہوم میں موجود نہیں تھیں, آپ والدین سے بچی کی ملاقات کا حصہ نہیں تھیں, لیکن آپ یہ بتا رہی ہیں کہ بچی چیختی رہی, چلاتی رہی, مجھے ظہیر کے ساتھ جانا ہے, مجھے ظہیر کے ساتھ جانے دو, میں کسی والدین سے نہیں ملنا چاہتی. یہ آپ نے کہاں دیکھا, کب دیکھا؟ اس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے, کوئی ویڈیو ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو آپ سامنے لے آئیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہاں آپ ہی صرف سچی ہیں, آپ ہی سب کچھ جانتی ہیں. تو اس طرح سے ایک دوسروں پر الزام تراشیاں بند کر دیں, کیس کے اوپر بات کریں, ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کو مت اچھالیں. عزتیں دینے والا اور عزتیں لینے والا اللہ پاک ہے, اور سزا اور جزا کا حساب کرنے والا بھی اللہ پاک ہی ہے. یہ حصہ اللہ پاک کے ہی حصے میں رہنے دیں. باقی چیزوں کو ڈسکس کریں, ان تمام چیزوں کی طرف نہ آئیں. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.